گے کہ ہمارا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنا جو اصل ثقافت ہے، ہماری جو اصل کلچر ہے، جیسے آپ نے ابھی کانگڑی کا تذکرہ کیا، اور ہمارے جو روایتی جو کھیل تھے جیسے گتکا، اس طرح کی چیزیں، ابھی دربار شریف عرس جاری ہے سہیلی سرکار پہ، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑا بہت اس طرح کا جو ہے وہ کرتے ہیں، کچھ ایبٹ آباد سے آئے ہوئے ہیں، کچھ کشمیر کے بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے باقی جس طرح کے ہمارے شادی بیاہ کے جو جب ہوتے ہیں تو اس دوران بھی لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اب یہ چیزیں ماند پڑتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس حوالے سے جو غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، لیکن اس میں یہ چیزیں جو ہمارے کلچر سے ریلیونٹ ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جیسا آپ نے کہا کہ آپ ایک بڑا انیشیٹو لے رہے ہیں کہ آپ کشمیری لینگویج کو، جو کہ اب وہ مان پڑتی جا رہی ہے، چونکہ ظاہر ہے اب چونکہ ہمارا انوائرمنٹ نہیں ہے کشمیری سپیکنگ کا یہاں پہ، تو کشمیری سپیکنگ انوائرمنٹ بنانے کے لیے اور کشمیری ثقافت کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کشمیر کلچرل اکیڈمی اس پہ کیا کر سکتی ہے؟ بات ہے کہ ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی بات درست ہے کہ ڈائنگ کلچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور بہت سارا ظاہر ہے دوسرا کلچر انڈکٹ ہو گیا، چیزیں اس طریقے سے نہیں رہیں، لیکن ظاہر ہے ہمیں اپنی آئیڈینٹی اور اپنی جو ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے ریوائول کی طرف جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس ضمن میں جیسے میں نے کہا کہ ایک تو کشمیری کلاس ہم شروع کر رہے ہیں، گتکا یا اس کے علاوہ دیگر جو سپورٹس ہیں ان لوگوں کو ہم نے پلیئرز کی ٹیمز کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، ان کو میری یہ خواہش ہے کہ صرف ہم مظفر آباد یا آزاد کشمیر لیول پہ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں جو سپورٹس ریلیٹڈ ایونٹس ہوں گے، جیسے دبئی میں ایکسپو ہونے جا رہا ہے، تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بھرپور نمائندگی بھیجیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی آؤٹ آف دی وے ایفرٹ کرنی ہوگی، کیونکہ کچھ چیزیں انفارچونیٹلی ماضی میں نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اس دفعہ اس گورنمنٹ کو زیادہ افیکٹولی کام کرنا ہوگا۔ جہاں تک میرے ادارے کا تعلق ہے تو کلچر اکیڈمی نے اپنے کیپیسٹی میں اپنے ڈومین میں پہلے بھی کام کیے، مجھ سے پہلے جو ڈی جی تھے ان کا کام میں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ایفرٹ پوری کی، انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن بعض جگہوں پہ ظاہر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اوپر جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ کتنا اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اب موجودہ جو پرائم منسٹر قیوم نیازی صاحب ہیں ان کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ میں جب ان سے ملا اکیڈمی کا چارج سنبھالنے کے بعد اور میں نے انہیں چند چیزیں ان کے سامنے رکھیں، اس پہ انہوں نے فوری طور پہ ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی ضروری ہے اور اس کو آپ سپیڈ اپ کریں، تو میرا حوصلہ بڑھا اور میں نے آ کے کام کو پھر تیز کیا۔ اسی طرح ہمارا جو ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری جو کہ کلچر ڈومین میں آتی ہے، جس پہ سرے سے کوئی کام پہلے ہو ہی نہیں سکا، اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے 26 جنوری کو ہم ایک سانگ ریلیز کر رہے ہیں، اور وہ گانا جو ہندوستان کی سو کال ڈیموکریسی کو ایکسپوز کرے گا، وہاں جو جعلی مقابلے ہیں اس کو بے نقاب کرے گا، وہاں جو لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، وہاں جو بلیک لاز امپوزڈ ہیں، وہاں جو ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو بے نقاب کرے گا، اور وہ سائملٹینیسلی مظفر آباد میں، اسلام آباد میں، یو کے میں، جرمنی میں، ترکی میں ایک ہی دن میں آپ کو 7 تقاریب پوری دنیا میں نظر آئیں گی۔ وہی سانگ جو ہم یہاں اردو میں ریلیز کریں گے، ریجنل لینگویجز میں ریلیز کریں گے، وہیں اس کی انگلش سب ٹائٹلنگ کے ساتھ اور ٹرکش سب ٹائٹلنگ کے ساتھ وہ دنیا کے باہر کے ممالک میں بھی سیم ڈے ریلیز ہوگا، جو بیسیکلی آواز بنے گا وائس لیس کشمیریوں کی جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت حالات ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا آپ کی بات درست ہے کہ خامیاں ہیں، ہمارا کلچر جس طرح سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ جب تک ہم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سیٹ پہ آپ کو ڈے بائی ڈے چیزیں نظر آئیں گی، اور میری یہ کوشش ہے کہ میں اینڈ آف 2 منتھس، ہمارا ابھی پہلا مہینہ تقریباً اینڈ پہ ہے، اور سیکنڈ منتھ کے اینڈ تک میں ایک پروگریس رپورٹ جاری کروں گا کشمیر کلچرل اکیڈمی کی۔ ایک اوپن پیپر ہوگا جس کو آپ بھی پڑھیں، جس کو میڈیا انالائز کرے، اور اسی طرح جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اے جے کے یونیورسٹی کے ساتھ میری فریکوینٹلی بات چیت ہو رہی ہے، ان کے وائس چانسلر ڈاکٹر کلیم عباسی ایک بڑی اچھی شخصیت ہیں، اور وہ ذاتی طور پہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ کشمیر کے کلچر کے حوالے سے کام ہو، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اے جے کے یونیورسٹی نے ایون ہمیں خود اپروچ بھی کیا، اور ان کی رجسٹرار ہیں جو، اور اسی طرح وہاں ایک اور لا ڈپارٹمنٹ کے ہیں میر عدنان صاحب، تو ان سے ہم ملے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ ایک پورا پروپوزل تیار کر کے بیٹھے تھے کہ ہمارے کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے، اور جو انڈیا کے جو نیفورس ڈیزائن ہے اس خطے میں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے کلچرل اکیڈمی ان سیکٹرز پہ اگر کام کرے گی تو یونیورسٹی آن بورڈ ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، صرف ہم ہی نہیں، ہمارے ساتھ جو سسٹر ادارے ہیں، دیگر آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی اپنا رول دینے کو تیار ہیں پوری طرح۔
تو مجھے یقین ہے کہ جب 2 منتھ کی ہم پروگریس رپورٹ جاری کریں گے تو آپ کو ایک ٹریک نظر آئے گا کہ ہم نے اپنی گاڑی کا رخ بہرحال صحیح سمت میں موڑ لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جلد از جلد وہ چیزیں گراؤنڈ پہ امپیکٹ ہونا شروع ہوں گی. جیسے ہمارا یہ ایک میگزین ہے تہذیب، یہ میں دکھانا چاہوں گا آپ کے کیمرے پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی اس وقت تک یہ پبلش ہو رہا ہے، اور ڈفرینٹ اس میں جو ہمارے ادبی تاریخی شخصیات ہیں ان کے اوپر بریف ہے اس میں کہ کشمیر کی تاریخ میں کن کن شخصیات کا کلیدی کردار رہا ہے، جیسے کہ صابر آفاقی ہیں، اس طرح سے افتخار مغل ہیں، اس طرح جو کشمیری شاعری میں کی جو جان سمجھی جاتی شخصیات ہیں ان کی شخصیت کے اوپر ہم آرٹیکلز لکھ رہے ہیں. اور نئی چیز جو میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ پہلے صرف اردو میں تھا اور اسی طرح ریجنل لینگویجز تھی، ہم اس میں انگلش کا ایک سیگمنٹ بھی ایڈ کر رہے ہیں تاکہ جب یہ میگزین تہذیب جب یہ جائے کسی بھی ایمبیسی میں، تو ایمبیسی کو آپ کے رچ کلچر کا، جس کی پوری دنیا مانتی ہے، اس کا ادراک ہو سکے کہ یہ کس طرح سے ہیں. پھر میں نے جو سینئر منسٹر ہیں ٹورزم کے سردار تنویر الیاس صاحب، ان سے بات کی کہ جو ٹورزم اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس میں آپ کشمیر کلچرل اکیڈمی کو نمائندگی دیں تاکہ جو ہمارے ٹورسٹ اسپاٹ ہیں وہاں ہم اپنے کلچر کو پروجیکٹ کرنے کے لیے سٹالز لگائیں، ہم چیزیں اویلیبل کریں گے. یہاں ایشو یہ ہے، میں نے دیکھا کہ فیرن اویلیبل نہیں ہے، باقی چیزوں کی بڑی کمی ہے. اس کے لیے اسمال انڈسٹری کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا کام تیز کریں، اور ہم اپنے اینڈ پہ بھی، میں نے ذاتی طور پہ یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ ہم بھی گھروں میں ان خواتین کو، لوگوں کو اپروچ کریں جو یہ پرانے کلچر کی چیزیں بنا رہے ہیں. تو کہیں اسمال انڈسٹری کے تعاون سے، کہیں ڈائریکٹلی ہم اپنے تعاون سے ہم ان کو آن بورڈ کریں گے، ان سے چیزیں خریدیں گے. اور آپ کو جو بیسک ظاہر ہے اس وقت گلا ہے، وہ آپ کو بھی ہے، اوورال لوگوں کو بھی ہے، اور ہم بھی فیل کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا رچ کلچر ہونے کے باوجود وہ ویزیبل کیوں نہیں ہے، لوگوں کو یہ ایک بیسکلی ہے. تو وہ آپ کو 2 منتھ کے اندر جب ہم پہلی رپورٹ جاری کریں گے تو آپ کو ایک ڈائریکشن نظر آئے گی، اور اس کے بعد اگلے 1-1.5 ماہ میں آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ واقعی میں ہوئی ہیں. اور پھر اسی طرح جو مظفر آباد اور پورے آزاد کشمیر میں جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان کے مرکزی جو چوک ہیں، شاہراہیں ہیں، ان میں ہم یہ ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کی کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ثقافت کو ہماری آئیڈینٹیفائی ہائی لائٹ کرے، اس کو وہاں پراپر ہم لگائیں، اور تاکہ جو باہر سے لوگ آئیں تو وہ انہیں نظر آئے. اسی طرح سے جو انٹرنس ہیں آزاد کشمیر کے، کوالہ ہے، آزاد پتن ہے، منگلہ ہے، یا دوسری طرف سے آپ جب کوٹلی کی طرف جاتے ہیں تو ہم ان کے اوپر بھی ان کے شروع میں پینٹنگز کروا رہے ہیں. اس کے لیے بھی میں نے کچھ ہم آؤٹ سورس کریں گے لوگ، اور کچھ ہم اے جے کے یونیورسٹی کو آن بورڈ کریں گے، ان کا جو آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے مدد سے. اور اس طرح کی بہرحال ایک کافی طویل فہرست ہے جس کو ہم ایک پروگرام میں شاید پورا نہ کر پائیں، لیکن یہ میں آپ کو بہرحال اس چیز پہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2 ماہ کے بعد آپ ہماری جو انیشیل پیپر ہم جاری کریں گے، آپ اس کا ایک جائزہ لیں، اور ہم بالکل اوپن ہیں، کوئی بھی ہمارے پاس آئے ہمیں تجویز دے. میڈیا کو بالخصوص میں دعوت دوں گا، آپ کا ایکسپوئر زیادہ ہے. اس طریقے سے جو دیگر سوسائٹی کے لوگ ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کی پروجیکشن کے لیے جو آپ کے پاس تجاویز ہیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی حاضر ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اوور ڈرافٹ پہ غالباً جا رہی ہے، آپ کو اس سارے جو آپ نے پروگرامز بتائیں اس کے لیے ظاہر ہے فنڈز کی ضرورت پڑے گی، تو فنڈز کے حوالے سے سچویشن کیا بتائیں گے؟ دوسرا، جو ابھی آپ نے تہذیب کا ذکر کیا بطور خاص، ہمارے جو لکھاری ہیں، قلمکار ہمارے جو ہیں جنہوں نے کشمیر کے اوپر لکھا ہے، کشمیری ادب پہ لکھا ہے، یا یہاں پہ جو رائٹرز ہمارے ہیں، ان کو آپ کس طریقے سے اپنے قریب کریں گے، اور آپ کو جو فنڈز کا ایشو ہے اس حوالے سے کیا ایفرٹ کریں گے؟ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کوئی کام کرنے کی نیت کریں تو کم از کم فنڈ اس میں رکاوٹ نہیں ہوتا. میں ذاتی طور پہ اپنی زندگی کا آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں نے ایک فیچر فلم بنائی جو بلوچستان پہ ہے بیسکلی، اور اوورال پاکستان پہ ہے، کہ کس طرح انڈیا نے پاکستان میں دہشت گردی کو سپانسر کیا، اور کیسے انہوں نے دہشت گرد نیٹ ورک بنائے. تو مجھے اس پروجیکٹ کو، ایک بڑا پروجیکٹ تھا، کروڑوں روپے کا پروجیکٹ، جو کہ انڈین انڈسٹری کے مقابلے میں نے ایک چیز بنائی. انڈیا کی 20 فلمیں آ چکی ہیں ہمارے خلاف، تو یہ میں نے پاکستان کا سچ دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ایفرٹ کی. تو بہت بڑا پروجیکٹ تھا، بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ول تھی تو اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی ایک تو ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے دیا ہوا ایک بجٹ تو ہے جو آلریڈی ہمارے پاس ہے، اور اس بجٹ کے علاوہ بھی پرائم منسٹر صاحب کی میں نے آپ کو جیسے کی کہ ان کا ایک ویژن ہے، سوچ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کام ہو. تو ان کی طرف سے یقین دانی ہے کہ آپ کو جہاں بھی ریسورسز کا ایشو آئے گا ہم آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور ظاہر ہے میرے اوپر پھر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر جب گورنمنٹ اتنی کوآپریٹیو ہے، سپورٹیو ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کلچرل جو ڈومین میں ہمارا کام ہے اس کو بڑھایا جائے. ہمارے جو سیکریٹری ہیں اعجاز لون صاحب،
ان سے آپ خود بھی ملیں، اور وہ بذات خود بڑے انٹرسٹڈ ہیں ان چیزوں میں، اور ہمارا فریکوینٹلی رابطہ ہے، ان کی طرف سے رہنمائی آتی ہے مختلف چیزوں پہ کہ آپ یہ انیشیٹو لیں، یہ لیں، یہ لیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ فنڈ کا ہمیں کوئی پرابلم آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اس طرح کا رونا دھونا ہم نہیں کریں گے، نہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جی یہ ریسورسز نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کا جواب دے ہوں کہ اس کے ڈومین میں کیا کر رہا ہوں. جب ہم اس کو ایکسیڈ کرنے لگیں گے تو مجھے پوری یقین ہے کہ گورنمنٹ آگے ہمیں بھرپور سپورٹ کرے گی، اور فنڈز کا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بہت شکریہ. ڈاکٹر عرفان اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے، کشمیر کلچرل اکیڈمی کے ڈائریکٹر جنرل، اور جس طرح کے جو ویژن لے کے یہ آئے ہیں اور جن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے، توقع کی جا سکتی ہے کہ نہ صرف آزاد کشمیر کا کلچر اور یہاں کا جو ادب ہے وہ پروموٹ ہوگا، بلکہ یہ ادارہ جو ہے ایک جاندار ادارے کے طور پر سامنے آئے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام آپ کی آواز کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اپنے میزبان صفی رضا کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.